بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک سوسائٹی میں، ایک محلے میں رہتے ہوئے پڑوسیوں کے دکھ درد اور ان کی مصیبت میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ شریعت نے ایک ایسے قوانین اور ضوابط رکھے ہیں کہ اگر انسان اس پر چلے تو انسان کے لیے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اور اس کے غم میں، دکھ درد میں اس کا ساتھ دینا، اس سے معاشرہ خوشگوار بنتا ہے اور دنیا میں انسان کے لیے ایک جنت جیسے ماحول بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی پڑوسیوں کے حقوق نہیں رکھتا اور پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اس کا برا رویہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے برائیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، زبان سے اسے تکلیف دیتے ہیں، ہاتھ سے اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، طرح طرح کے تکالیف پڑوسیوں کو دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل درجے کا مومن نہیں ہے جن کے برائیوں سے دوسرا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور دوسرے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسا عمل بتا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بن جاؤ۔ تو اس صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نیک بن گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اگر تمہیں پڑوسی بتائے کہ آپ نیک ہو، اگر وہ کہیں کہ آپ نیک ہو تو تم واقعی آپ نیک ہو۔ اگر تمہارے پڑوسی بتائے کہ تم نیک نہیں ہو تو تم اچھے آدمی نہیں ہو، برے ہو۔ تو دیکھو، شریعت نے نیک اور برے کا معیار پڑوسی کو رکھا کہ اگر پڑوسی کہے کہ وہ فلاں بندہ نیک ہے تو واقعی وہ نیک ہوگا، اگر پڑوسی کہے کہ تم برے ہو تو واقعی اب برے ہوں گے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اس سے انسان نیک بھی بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے معاشرہ خوشگوار بنتا ہے اور آپس کے جو مشکلات ہیں، آپس کی جو مصیبتیں ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل رکھنا، اس کے ساتھ شریک ہونا، اس سے پڑوسیوں کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا یہ انسان کے نیک ہونے پر دلیل ہے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی وہ بھوک کے حالت میں سوئے۔ تو پڑوسیوں کا لحاظ ہر اعتبار سے شریعت نے رکھا ہے۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ مجھے ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پڑوسی دوسرے پڑوسی کے میراث میں حقدار نہ بن جائے۔ تو پڑوسیوں کا حقوق کی رعایت کرنا، اس سے معاشرے میں ایک امن کا فضا قائم ہو سکتا ہے۔ اور پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے کہ جب اس پہ کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو تکلیف میں اس کے ساتھ شریک ہونا، اس کو تسلی دینا، جب اس پہ قرض آ جائے تو اس کو قرض دینا، جب اس پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی مدد کرنا، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہونا، یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے۔ اگر ان کا لحاظ ہم کریں تو ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ ایک خوشگوار معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور جب اسے کوئی خوشی ملے تو اسے مبارکباد دینا، اس کے ساتھ حسد نہیں کرنا کہ وہ تو مالدار بن گیا، میں تو غریب ہوں، اور اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، اگر ہم ان کا لحاظ کریں تو یقیناً ہمارا معاشرہ خوشگوار معاشرہ بن سکتا ہے اور امن کا فضا قائم ہو سکتا ہے۔